السلام علیکم، میرا نام ہے شاویز شہزاد۔ تو آج کا موضوع ہے پاکستان میں انقلاب۔ تو آئیے جانتے ہیں رانا قمر صاحب کے زبانی۔ تو آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے تو کیا اس سے انقلاب آ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال ہے کیا۔ یعنی پاکستان 1947 میں ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان اور بھارت دو ممالک بنائے گئے، اور یہاں پہ ایک نظام رائج کیا گیا جس کو سرمایہ داری نظام کہتے ہیں۔ بہت مختلف قسم کی نعرے بازی کی گئی، کچھ مذہبی نعرے بازی کی گئی، کچھ ملغوبہ تھا، مکس باتیں کی گئیں، لیکن وہ سرمایہ داری نظام تھا، مارکیٹ اکانومی تھی جس پہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس میں کئی مسائل تھے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن نہ ہوا ہو، قومی جمہوری انقلاب نہ ہوا ہو، جہاں پہ سرمایہ داری نظام کے بنیادی جو لوازمات موجود نہ ہوں، وہاں پہ آپ جب سرمایہ داری نظام کو لاگو کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک کلاسیکل سرمایہ داری کی کوئی شکل نہیں بنتی، بلکہ وہ ایک جیسے کمیشن ایجنٹ یا ایک گماشتہ سرمایہ داری ہے، اس کی شکل بنتی ہے۔ اب اس کے تحت پاکستان کو جو چلایا گیا تو اس میں جو ملٹی نیشنز تھیں، جو عالمی سطح پہ جو معاشی طور پہ مضبوط طاقتیں تھیں، پاکستان اس کا ایک متی ملک بن گیا، اس کی ایک منڈی بن گیا جو بتدریج ایک کنزیومر اکانومی میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ایک ایسا ملک جہاں پہ چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہوں، جہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن ہوا ہو، جہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہوں، جہاں پہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہو، اور جہاں کی جو پروڈکشن ہے وہ ایکسپورٹیبل ہو، اس کی معاشی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا ملک جس میں ایکسپورٹیبل چیزیں بہت کم ہوں اور امپورٹس بہت زیادہ ہوں، تو اس کی معیشت ایک بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں جو پاکستان کو پہلے دن سے چلایا گیا وہ قرضوں کی معیشت پہ چلایا گیا، وہ امداد جو یو ایس پروگرام چلا، اس کے بدلے میں پاکستان کو فوجی سطح پہ سیٹو سینٹو کا ممبر بننا پڑا، جو سامراجی عزائم تھے ان کے لیے خود کو پیش کرنا پڑا، اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے مسائل ہوئے۔ 40 سال سے تو ہم افغانستان کی جنگ میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس دوران ہم نے جن سے ہم سپورٹ فنڈ لیتے تھے، جن سے ہم امداد لیتے تھے، جن کے ذریعے ہم قرض لیتے تھے، ان کے جو بین الاقوامی سیاسی مفادات تھے اس کے لیے پاکستان کو یوٹیلائز کیا گیا، اور اس میں پاکستان کا اپنا مفاد بالکل گم ہو گیا، کہیں پہ وہ منظرعامے سے ہی ہٹ گیا۔ اب عام زبان میں امریکہ کا مفاد، چائنا کا مفاد، سعودی عرب کا مفاد یا فلاں کا مفاد، یہ ہمیں زیادہ اوپر والی سطح پہ نظر آنا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی کے اندر صحت مندانہ رجحانات یا پیدا نہیں ہوئے یا پروان نہیں چڑھ سکے، اور اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ معاشی بنیادیں جو تھی وہ تاریخی طور پہ بھی ایک مسئلہ تھا، اور پھر آگے جو ایک گماشتگی والا مسئلہ تھا اس کی وجہ سے وہ معاشی بنیادیں نہیں بن سکی جو کسی ایک ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ چلیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، اور ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر انقلاب آتا ہے کیا غریبوں کو ان کے رائٹس مل سکیں گے؟ دیکھیں، انقلاب کس قسم کا آنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، انقلابات بہت سارے ہیں دنیا میں۔ مطلب ایک انقلاب فرانس تھا جو جاگیرداری کا خاتمہ اور سرمایہ داری کو استوار کرنے کے لیے لایا گیا تھا،
اس سے صرف ایک طبقہ بدلا، استحصال اور ظلم نہیں بدلا. امیر اور غریب کے فرق میں فریقین بدل گئے صرف. یعنی پہلے جاگیردار فریق تھا جو استحصال کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، اس کی جگہ سرمایہ دار نے لے لی. کچھ ایسے واقعات کو بھی انقلاب کہا جاتا ہے، جیسے ایران میں ہوا، جو ایک مذہبی بغاوت تھی اور اس کا پس منظر کچھ اور تھا، لیکن وہ واقعہ، اور اس میں کچھ بھی نہیں بدلا سوائے کہ شاہ ایران کی جگہ پہ ملاؤں نے لے لی، اور وہاں معاشی حالات بد سے بدتر ہیں، بہت ہی برے ہیں. وہاں پہ کچھ عوام کے لیے کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں ہوئی. اب ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ عوام کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، محنت کش طبقے کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم 99% لوگوں کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں. اور جب آپ 99% جو محنت کش طبقہ ہے، جو مزدور ہے، کسان ہے، جو غریب لوگ ہیں، جب ان کی حاکمیت کا کوئی نظام آپ قائم کرتے ہیں تو ان کے مفادات کے لیے قائم کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. انقلاب فرانس تھا، سرمایہ دار جو ایک چھوٹا طبقہ تھا اس کے مفاد میں چلا گیا. جو ایرانی انقلاب تھا وہ چند ملاں جو ہے وہ ان کے معاشی مفادات اور ان کے سیاسی اور مذہبی غلبہ یا فرقہ وارانہ غلبے کے تحت وہ دب گیا. جو ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں، سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کا جو غریب ہے اس کی زندگی بدل جائے، اور وہ ایسے بدلے گی کہ یہ تمام وسائل جو ہیں، یہ جتنی زمینیں ہیں، جتنی فیکٹریاں ہیں، جتنے منرلز ہیں، یہ سارے عام بندے کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بروئے کار لائے جائیں. یعنی کام تو پہلے محنت کش طبقہ کر رہا ہے، لیکن اس کا حاصل کسی اور کو ہو رہا ہے. کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ جاگیردار کو یا بڑے زمیندار کو جا رہا ہے. کارخانہ مزدور چلا رہا ہے، لیکن اوپر جو بورڈ آف گورنرز ہے، سارا پیسے کا فلو اس طرف ہے. تو جو ہم جس نظام کی سوشلزم کی بات کرتے ہیں یا منصوبہ بند معیشت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں دو بنیادی چیزیں آتی ہیں کہ ذاتی ملکیت میں جو ذرائع پیداوار ہیں وہ قومی تحویل میں لے لیے جائیں، عوامی ملکیت میں لے لے جائیں، اور اس میں جو پیداوار ہو وہ پیداوار پہ تمام لوگوں کا حق ہو، ترقی تمام لوگوں کی ہو، ایک فرقے کی یا ایک چھوٹے گروہ کی نہ ہو. تو اس لیے یہ انقلاب سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے لوگوں کو، عوام کو سوٹ کرتا ہے، ہر بندے کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جس میں وہ اس پہ جتنے مختلف قسم کے جبر ہیں وہ ختم ہو جائے، اس کا استحصال کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کا لائف سٹائل بدلے، اس کی زندگی بدلے. اور سب سے زیادہ یہ کہ جو وقت کی قید سے وہ نکلیں، کہ ایک مزدور صبح جاتا ہے کارخانے میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، یا زیادہ پرائیویٹ کارخانوں میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس کے پاس اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو سوشلزم میں آپ کے پاس یہ ایک سب سے بڑی جو اس کی افادیت ہوگی کہ آپ 3-4 گھنٹے کام کر کے اس پیداواری عمل میں اتنا زیادہ پیدا کر دیں گے کہ باقی زندگی آپ اپنے لیے گزار سکیں گے، اپنے فیملی کے ساتھ گزار سکیں گے. اپنی جو آرٹ ہے، کلچر ہے، کتاب بینی ہے، موسیقی ہے، جو بھی آپ کا شوق ہے، جو بھی آپ کا رجحان ہے، آپ اس میں اپنے وقت کو کنزیوم کر سکیں گے، زندگی کے لطف کو کشید کر سکیں گے. ہم اپنے اگلے اور آخری سوال کی طرف جاتے ہیں. تو آپ بتائیے ذرا سے وضاحت میں عوام کو، اگر انقلاب آتا ہے اس کے نقصانات اور فائدات کیا ہوں گے؟ نقصان اس کا صرف استحصالی طبقے کو ہوگا، عوام کو نہیں ہوگا. یعنی جو لوٹ مار کرتے ہیں ان کا نقصان ہوگا کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ لوٹ مار کریں. اور فائدہ 99% کا ہوگا، اور جو 1% استحصالی ہے اس کو بھی ہم سوسائٹی میں ایک صحت مند زندگی گزارنے کا موقع دیں گے. تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو سب لوگ مل کے کام کریں گے، سب لوگ پیداوار لیں گے، اور سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے، سب لوگوں کی زندگی بدلے گی. سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کسی کا. ٹھیک.